ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانا لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ راستے میں اس کو مانی چیل مل جاتی ہے۔ ٹونی ڈر جاتی ہے۔ مانی کہتی ہے، ارے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کھانا چاہتی ہوں، میں بہت بھوکی ہوں۔ ٹونی کہتی ہے، مانی چیل مجھے جانے دو، میں اپنے بچوں کے لیے دانا لے کر جا رہی ہوں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں۔ مانی چیل کہتی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مانی اپنا آیا ہوا شکار چھوڑ دے، تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہارے بچے بھی کھا لوں گی بعد میں۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، نہیں مانی چیل، میرے بچوں کو کچھ مت کہنا، میں خود تمہیں اپنا آپ دے دوں گی، بس مجھے جانے دو، یہ کھانا میں اپنے بچوں کو دے آؤں، پھر میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی، تم مجھے کھا لینا۔ مانی چیل کہتی ہے، اچھا چلو میں تم پر اعتبار کر لیتی ہوں، تمہارے رونے کا مجھ پر تھوڑا اثر تو ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، یہ دانا اپنے بچوں کو دو اور پھر میرے پاس آ جانا، اور اگر تم نہیں آئی تو یاد رکھنا میں ادھر ہی آ جاؤں گی اور تمہارے بچے بھی تمہارے سامنے ہی کھاؤں گی اور پھر تمہیں کھاؤں گی۔ ٹونی کہتی ہے، ہاں ہاں مجھے میرے پر اعتبار کرو، اور مانی چیل کہتی ہے، مجھے پتا ہے تم زبان کی سچی ہو، تمہارے پر اعتبار کرتی ہوں، جاؤ اب یہ دانا لے کر جاؤ اور جلدی آنا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، زیادہ انتظار کیا تو مجھے بہت غصہ آ جائے گا۔ ٹونی کہتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ مانی چیل، بس میں اپنے بچوں کو یہ دانا دے کر اور ان کو پیار کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اور مانی چیل کہتی ہے، ٹھیک ہے میں اپنے غار میں ہوں گی، وہیں پر آ جانا، میں وہیں پر بیٹھ کر تمہیں مزے سے کھانا چاہتی ہوں۔ اور پھر ٹونی چڑیا دانا اٹھا کر دکھی دل کے ساتھ اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور مانی چیل خوش ہوتی ہے۔ گھر آ کر وہ دانا اپنے بچوں کو دیتی ہے، دونوں بچے بہت خوش ہو کر دانا کھاتے ہیں، لیکن اپنی ماں کو روتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ماں کیا ہوا؟ اور مما کہتی ہیں، بس بیٹا یہ میں تمہارے پاس آخری دفعہ ملنے آئی ہوں، اس کے بعد مجھے مانی چیل کھا لے گی، میں جا رہی ہوں ان کے پاس۔ بچے کہتے ہیں، لیکن مما آپ مت جاؤ نا، وہ خود ہی نہیں پھر آپ کو کھا سکے گی۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، نہیں میرے بچوں، میں تمہیں بچانے کے لیے اپنا آپ ختم کر دوں گی، اگر میں اس کے پاس نہ گئی تو وہ تم دونوں کو آ کر کھا لے گا، میں ایسا نہیں چاہتی، میں تم دونوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، ایک ماں یہی تو کرتی ہے۔ اور پھر وہ اپنے بچوں کو گلے لگاتی ہے، آخری بار گلے لگاتی ہے، دونوں بچے بھی بہت روتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، میرے بعد خود اپنا سہارا بننا اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کسی سے مانگ کر کبھی مت کھانا، خود دانا ڈھونڈنا اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور وہاں پر مانی چیل ٹونی چڑیا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کہتی ہے، بھوک تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، ایسا کرتی ہوں آم کھا لیتی ہوں، آم کھانے سے تھوڑا آسرا ہو جائے گا اور پھر جب ٹونی آئے گی تو مزے لے لے کر اس کو کھاؤں گی۔ ویسے تو ٹونی اپنی زبان کی پکی ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتی، آئے گی ضرور۔ پھر مانی چیل آم اٹھاتی ہے اور آم کھانے لگتی ہے، لیکن آم کی گٹھلی اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے اور اس کا سانس رکنے لگتا ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے۔ تبھی وہاں پر ٹونی چڑیا آ جاتی ہے اور کہتی ہے، مانی چیل میں آ گئی ہوں، لو مجھے کھا لو۔ لیکن مانی چیل تو زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ ٹونی دیکھتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، مانی چیل کیا ہوا تمہیں؟ لیکن مانی چیل کچھ بول نہیں پاتی۔ تب ٹونی کو خیال آتا ہے کہ شاید اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ پھر ٹونی ایک تنکا لیتی ہے اور تنکے سے کوشش کر کے مانی چیل کے حلق سے وہ گٹھلی نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ مانی چیل کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس کا سانس بھی رک رہا تھا، لیکن ٹونی چڑیا نے کوشش کر کے اس کے حلق سے گٹھلی نکال دی، اور جیسے ہی گٹھلی نکلی مانی چیل کو سانس آنے لگا، وہ اٹھ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹونی نے کہا، مانی تمہارے حلق میں گٹھلی پھنس گئی تھی، اب تم ٹھیک ہو، اب تم مجھے کھا سکتی ہو، میں آ گئی ہوں اپنے بچے چھوڑ کر تمہارے پاس۔ لیکن مانی چیل کہتی ہے، نہیں میری پیاری دوست، میں تمہیں اب نہیں کھا سکتی، مجھے معاف کر دو، میں کتنی خود غرض ہوں، اور تم دیکھو، تمہیں پتا تھا کہ میں تمہیں کھانے والی ہوں، پھر بھی تم نے میری جان بچائی، تم بہت اچھی ہو، میں تم سے بہت شرمندہ ہو رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، آج سے تم میری پکی دوست ہو، جاؤ اپنے بچوں کے پاس، آج سے تمہیں اور تمہارے بچوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اور چڑیا خوشی خوشی وہاں سے اڑ جاتی ہے، اور مانی چیل سوچتی ہے کہ اس دنیا میں ایسے پنچھی بھی ہوتے ہیں،
اور وہاں ٹونی چڑیا کے بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں اب کبھی نہیں آئے گی۔ وہ دونوں بہت چھوٹے تھے اور اب اکیلے بیٹھے رو رہے تھے۔ دونوں کہتے ہیں بھائی اب ہماری مما ہمیں کبھی نہیں نظر آئے گی، اب ہمیں کون پیار کرے گا؟ اور وہیں پر تبھی ٹونی چڑیا آ جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں میرے پیارے بچوں، تمہاری ماں آ گئی ہے۔ تمہاری ماں کے اچھے کاموں نے اس کی جان بچا دی۔ اور دونوں بچے اپنی ماں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو اچھے کام کرتا ہے اس کو نیکی کا صلہ مل جاتا ہے۔ اچھے کام کرنے سے آپ ہمیشہ مصیبتوں سے بچے رہیں گے، اور برے کام کریں گے تو ہمیشہ مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک والا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم نئی کہانی اپلوڈ کریں تو آپ کو وہ کہانی مل جائے اور آپ اسے دیکھیں اور پھر لائک کریں اور پھر چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہی آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، تو جلدی سے دونوں کام کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔